بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اٹس بیسکلی دا اسپرچول انیٹمی آف دا ہارٹ بائی امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی. امام ابن قیم جو ہیں بڑے معروف، ہی واز اے polymath who actually wrote about numerous sciences، اور اپنے فکر کے اندر، اپنے تھاٹ کے اندر بیسکلی بہت زیادہ انفلوئنس تھے اپنے استاذ جو ان کے تھے، جن کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل بھی ملا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ سے. اور بہت سے جو ورکس ہیں امام ابن قیم کے وہ بیسکلی ٹرانسمیٹڈ ہیں، آپ سمجھ لیں، یا نقل کردہ ہیں اپنے استاذ امام ابن تیمیہ سے. تو بیسکلی یہ جو ایک ٹاپک ہے، یعنی دل کی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کی صفائی یا دل کے امراض سے بچنے کے مختلف طریقے، اور اس کے بارے میں شرعی رہنمائی وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ کا جو فلسفہ اور فکر ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آلموسٹ سیم ہے. بلکہ اسکالرز نے کئی بکس لکھی ہیں، کئی تھیسز لکھے ہیں، کئی ڈیزرٹیشنز انہوں نے پریزنٹ کی ہیں اس بارے میں. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ امام ابن تیمیہ کی فکر کو ہی بیسکلی پریزنٹ کرتے ہیں. جو آج کا ٹاپک ہے بیسکلی وہ ہمارا ان کی کتاب ہے، ایک بہت ہی معروف کتاب ہے اغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان، جو کہ شیطان کی جو ٹریپس ہیں مختلف، اس کے اوپر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور اس کتاب کے اندر بیسکلی 2 جلدوں میں ہے، اٹس ناٹ دیٹ بگ، 2 والیومز پر ہے. لیکن جو خاص بات ہے کہ اس کے اندر انہوں نے بیسکلی شیطان کے جو مختلف ٹریپس ہیں ہیومن بینگز کے، مختلف ایسپیکٹس آف لائف، سوشل لائف، پرسنل لائف، یہ سارے ایسپیکٹس میں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا اور ڈسکس کیا ہے. لیکن جو اس کتاب کی جو شروع ہے، جو اوائل ہے، جو اس کے انیشل آپ سمجھ لیں چیپٹرز ہیں، اس کے اندر امام ابن قیم نے خاص طور پر جو دل ہے، اس کی انیٹمی، اس کے پروسیسز، اس کے فنکشنز، اینڈ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دا ہارٹ، اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے بہت تفصیل سے. اور ان کے جو انیشل چیپٹرز کے اندر بیسکلی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ان کی بک کو بیسکلی 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک بیسکلی حصہ ان کا دل کے اوپر ہے، اور دوسرا پھر شیطان کی ٹریپس ہیں. تو بیسکلی مقدمہ کے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ یہ دل کے معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں انہی کے ایک چیپٹر ہے اسی کتاب کے اندر اغاثۃ اللہفان میں. یہ عربی میں، آئی ڈونٹ نو انگلش میں میرا خیال ابھی نہیں ہے جی، عربک میں ہے. اصل میں اس میں کچھ کافی یہ علمی کتاب ہے بیسکلی. اس کے ویسے تو میرا خیال ہے کہ اس کے جو انیشل چیپٹرز ہیں، میں نے سوچا تھا ایک زمانے میں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے انگلش میں یا پھر اردو میں شاید ہو یہ کتاب. تو بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جو پورا اس کے اندر وہ اپنا فکر اور فلسفہ بیان کرتے ہیں. اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے خود یہ ریئلائز کیا تھا کہ یہ ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ دل جو ہے انسان کا، اس کے اوپر افیکٹ کیا ہے اور کیا ہوتا ہے. بہرحال انسان کے دلوں پر کس طرح شیطان افیکٹ کرتا ہے، اینڈ ہاؤ آل دا پروسیس، ہاؤ اٹ ورکس اینڈ ہاؤ اٹ گوز انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں نے یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک آغاز کے اندر لیٹس بگن اینڈ ڈسکس انشاءاللہ اباؤٹ دس. جو لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ اسلام میں بہت زیادہ ایمفیسائز اسلام نے اس کو کیا ہے. بلکہ آپ سمجھیں کہ ایون سوشل سائنسز کے اندر یہ خاص طور پہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں کہ انیویٹیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ کچھ لیونگ ہیومن بینگز یا کانشیس جو کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کانشیس عطا کی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ جدھر بھی پائے جاتے ہیں ان کی کمیونٹیز کے اندر ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ انگرینڈ ہے. تو جو لیڈرشپ ہے اٹ سیلف، اس کا رول ایک انیویٹیبل ہے ہماری زندگی کے اندر کسی بھی جگہ پہ. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ اور خاص طور پہ اسلام نے تو اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا، اتنا ایمفیسائز کیا کہ جہاں پہ بھی 3 لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایمفیسائز کیا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ لیڈر بنے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس سامنے ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج 3 فی سفر فلیؤمر احدهم، کہ جب بھی تم میں سے کوئی 3 بندے سفر کے لیے نکلیں تو چاہیے کہ ایک شخص ان میں سے کیا کر لے، اس کو لیڈر بنا لیا جائے، وہ لیڈر منتخب ہو جائے. تو یعنی ہیومن بینگز کا جو یہ یعنی دے ہیو دا ٹینڈنسی وی کین سے کہ دے آر پرون ٹو لیڈرشپ، دے آر انکلائنڈ ٹو لیڈرشپ، اور وہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کرنا یہ ایک بہت نیچرل اور فطری کانسیپٹ ہے. اور یہ نہ صرف ہیومن بینگز میں ہے بلکہ انٹرسٹنگلی یہ اینیملز میں بھی موجود ہے.
اور اس پر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اس ٹائم کے، خاص طور پہ جو اینیملز کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں، جو اینیملز کے اندر جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے، تصور، وہ کس طریقے سے کس حد تک جو سملر ہے اور ہم اسے کس حد تک کمپیئر کر سکتے ہیں ہیومن بینگز کے ساتھ. اس پہ بہت زیادہ باقاعدہ اس میں آپ سمجھ لیں کہ پرسنالٹی ٹیسٹ سے متعلق کچھ چھوٹے سے کوئزز بنے ہوئے ہیں، کچھ سرویز بنے ہوئے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اینیمل لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. ایون CNN نے اس طرح کا ایک سروے پروڈیوس کیا، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ اینیملز کے اندر بھی موجود ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں ایک زوالوجسٹ ہیں ارنا وال ریون، وہ کہتی ہیں کہ لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ آر اینشینٹ فیچرز ان ہیومن اینڈ مینی ادر mammalian societies. Leaders and followers have risen in nearly all social mammal species, indicating that this feature likely originated in an ancient mammalian ancestor. Obviously ان کے ہاں تو وہ چونکہ ہمارا وہ ایپس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایپس کے اندر خاص طور پہ اور چمپینزی کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، تو ہیومن بینگز نے وہاں سے ایکوائر کیا. تو مطلب آل میمیلین جو سوسائٹیز ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز بنی ہیں، ان کے اندر یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی لیڈرشپ اور فالوورشپ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ہر اینیمل جو کنگڈم ہے اس کے اندر مختلف کلانز ہوتے ہیں، ولف جو ہیں ان کے پیکس ہوتے ہیں، ان کے اندر الفا ہوتا ہے، ان میں لیڈر ہوتا ہے، اینڈ دے ہیو دا سملر کانسیپٹ. تو اس میں کافی خاص طور پہ اسٹڈی کی گئی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں، رابرٹ پیئرس ایک شخص ہے، اس نے ریسرچ یہ کی ہے، اس کے بقول چمپینزیز آر پاسبلی دا موسٹ پولیٹیکلی اویئر اسپیشیز آن دا پلانٹ. دے یوز آفٹر ہیومنز ان فیکٹ اینڈ دے یوز ان اینڈ ریٹین پاور. یعنی پولیٹکس کو جو سب سے زیادہ ہیومن بینگس کو یوز کرتے ہیں، اس کے بعد یوز کرتے ہیں، وہ بیسکلی چمپینزیز ہیں، اینڈ دے ریٹین پاور. تو اس طرح کی ریسرچز بہرحال کافی زیادہ ہو رہی ہیں. تو مطلب پوائنٹ بینگ از کہ یعنی یہ جو کانسیپٹ آف لیڈرشپ ہے یہ ایک ایسا انگرینڈ ہے کہ جس کے اندر بھی کانشیسنس اللہ نے رکھی ہے، وہاں پہ ایک لیڈرشپ کا رول ہمیں نیچرلی نظر آتا ہے. اب اس چیز کو میں نے کیوں پریزنٹ کیا بیسکلی، اچھا اسی کانسیپٹ کو جو ہے نا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے پریزنٹ کیا ہے بیسکلی، کہ وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی کنگ آف آل آرگنز وہ دل ہے. اور کنگ آف آل آرگنز یعنی یہ ایک دل جو ہے اٹس ناٹ سم تھنگ، اٹس جسٹ ناٹ دا لمپ آف اے فلیش، دیٹس اٹ. یعنی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ گوشت کا لوتھڑا ہے اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیو اے کانشیسنس، اور یہ کوئی لیونگ چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک سمپل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اٹس جسٹ لائک رینڈم. جس طرح آپ نے 5-6 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو کرسیوں کے اندر آبویسلی لیڈرشپ کا کانسیپٹ تو نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک کانشیسنس دی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام آرگنز کا اور جو ہمارے لمبس ہیں یا باڈی پارٹس ہیں اس کا اس کو کنگ بنایا ہے، اس کا بادشاہ بنایا ہے. تو یعنی یہ چیز بڑی ایک نیچرل ہے. تو اس کی بیس پہ وہ حدیث پریزنٹ کرتے ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے بڑی معروف سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا فسدت اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یا لوتھڑا آپ سمجھتے ہیں، ایک لمپ آف فلیش ہے. اذا صلحت جب وہ صحیح ہو جاتا ہے صلح الجسد کلہ تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ بالکل ساؤنڈ اور صحیح رہتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ لیکن جب وہ خراب ہوتا ہے فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ تو تمام کا تمام جسم جو ہے وہ انسان کا خراب ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ بیسکلی دل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پوزیشن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو لمز عطا کیے ہیں، جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ اس کے بیسکلی 2 ریزنز ہیں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے انسان کا مددگار ہوں. آبویسلی آپ کی جو باڈی پارٹس ہیں اگر وہ اور آپ کے باڈی کے جو فنکشنز ہیں وہ ورک کرتے رہتے ہیں تو انسان کو کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کر سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایز اے بلیسنگ بھی دی ہے، کیونکہ انسان انہی لمز اور باڈی پارٹ سے اپنے فائدے بھی اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو دل ہے، دل کا جو انڈرسٹینڈنگ اور کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی ایک یعنی بادشاہ کا ہے کہ ہمارے جسم جو ہے اس کو جو رن کرتا ہے یا گورن کرتا ہے وہ ہمارا دل ہے، اور وہی سب سے زیادہ انفلوئنشل، اٹ ہیز دا بگیسٹ انفلوئنس آن آل آف آر باڈی پارٹس. تو بیسکلی یہ کانسیپٹ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقدمہ کے اندر انہوں نے پریفیس کے اندر بات کی ہے، اور ابھی اس کو ریلیٹ کروں گا میں کس طریقے سے وہ آگے ڈفرینٹ جو ہے نا فنکشنز آف دا ہارٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں.
تھوڑا سا یہ بھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی. عام طور پہ لوگ چونکہ اگین سائنٹیفکلی دل کے بارے میں لوگوں کا یہی انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ کانسیپٹ ہمارا جو ماڈرن یورپین آتھرز ہیں, یہ جو ہمارے ریسرچرز ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہوتی ہے کہ عام طور پہ اٹس آل اباؤٹ ریزن, اٹس آل اباؤٹ عقل. ہمارا دماغ ہے جو سب یہ پروسیسنگ کرتا ہے. تو دل اٹ سیلف از جسٹ اس کا ایک فنکشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پمپنگ آف دا بلڈ, دیٹس اٹ. تو بیسکلی لیکن یہ کانسیپٹ کافی, یعنی آپ سمجھ لیں کوئی پچھلے 6, 7, 8 سالوں سے کانسیپٹ کافی چینج ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کی جا رہی ہے کہ ناؤ دیر از سم تھنگ دیٹ از کالڈ ہارٹ کانشیسنیس ایز ویل. ایک دل کا بھی ایک عقل ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کی بھی کوئی میموری, ایون میموری بھی ہے اس کی. میموری کے اوپر تو سارے اگریڈ ہیں, بٹ اگین دا ٹائپ آف کانشیسنیس دیٹ اٹ ہیز. تو بیسکلی ایک ہارٹ میتھ انسٹیٹیوشن ہے, ایک ہارٹ میتھ کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن ہے. وہ لوگ آپ کے بیسکلی ہارٹ کے پروسیسز اور فنکشنز پہ ریسرچ کرتے ہیں, سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کہ ہیومن برین جو ہے اور اس کا دل کا آپس میں کیا کنیکشن ہے, اینڈ ہاؤ اٹ ورکس اینڈ فنکشنز ٹوگیدر. تو ان کی ایک ریسرچ ہے, یہ 2015 کے اندر انہوں نے یہ پبلش کی تھی. اس کا یہ اوور ویو ہے, یو کین فائنڈ اٹ آن لائن ایز ویل. تو وہ کہتے ہیں بیسکلی, وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو اسٹڈیڈ ایکچولی دا ہارٹ اینڈ ہاؤ, یعنی آپ کے جو مینٹل پروسیسز ہیں اور آپ کی جو بیسکلی سراؤنڈنگ ہے وہ آپ کے دل کی مختلف اسٹیٹس پہ کس طرح انفلوئنس کرتی ہے اور افیکٹ کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اٹس ون آف دا اسکرپٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن فرام دا اوور ویو. وہ ہے کہ وی آلسو آبزرو دیٹ دا ہارٹ ایکٹڈ ایز دو اٹ ہیڈ اے مائنڈ آف اٹس اون and could significantly influence the way we perceive and respond in our daily interactions. In essence, it appeared that the heart could affect our awareness, perceptions, and intelligence. Numerous studies have since shown that heart coherence is an optimal physiological state associated with increased cognitive function, self-regulatory capacity, emotional stability, and resilience. So there's a lot of function. آپ ضرور اس پیپر کو پڑھیے گا, یہ اس کا بیسکلی اوور ویو ہے. اس میں ڈیٹیلز میں تھوڑا سائنٹیفک بھی ہے آبویسلی, اس کے لیے آپ بس نیورو سائنس کی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو تو انسان بڑا اچھا انڈرسٹینڈ کر سکتے. تو اگین کانسیپٹ یہ ہے کہ دل جو ہے یہ مطلب کوئی سمپل ایک لمپ آف فلیش نہیں ہے, بٹ اٹ ایکچولی از سم تھنگ دیٹ از کانشیس, جس کا اپنی کوئی اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, جیسا کہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے. اور اٹ فنکشنز, اٹ انفلوئنسز دا باڈی پارٹس, اینڈ اٹ ہیز اے پرائمری فنکشن وچ از ایکچولی, اینڈ آل دی ایکچولی دا لمز اینڈ دی باڈی پارٹس دے آر ایکچولی ڈیپینڈنٹ اپان دی ساؤنڈنیس آف دا ہارٹ. دیٹ از ایکچولی دا پوائنٹ ہیئر. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وی انڈرسٹینڈ کہ چونکہ دل جو ہے وہ بہت فنڈامنٹل پوزیشن رکھتا ہے, تو شیطان کا بھی جتنا ورک اور پروسیسنگ ہے اور جتنے ٹریپس ہیں وہ بیسکلی دل کے لیے. کہ شیطان نوز کہ یہ سب جو چیزیں ہیں, یعنی یہ دل جو ہے اٹ سیلف جو ہے, یعنی باڈی پارٹس, مجھے عقل کو ورک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے انسان کے دوسرے لمس پر کام کرنے کی ضرورت نہیں. آل آئی ہیو ٹو ڈو از سمپلی ورک آن دا ہارٹ. اور جب دل میرے ہاتھ میں آ گیا, میرے کنٹرول میں آ گیا, when I have the ability to influence the heart, تو پھر اٹس اے گیم چینجر. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دا مین تھنگ ہے, شیطان کیا کرتا ہے, شیطان از ایکچولی آل اباؤٹ پروسیسنگ, اٹس آل اباؤٹ انفلوئنسنگ دا ہارٹ. وہ سارا اس کا کام, اس کے ٹریپس, اس کی ایکچولی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سینٹرڈ ہیں کس طرف, وہ دل کی طرف. تو کہتے ہیں کہ ہی وسپرز ان دا ہارٹ. اب وہ اس کے پروسیس کو تھوڑا سا سمجھاتے ہیں, اینڈ آئی تھنک اف آئی مے, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ایک ہیومن بینگ ہے. شیطان کیا کرتا ہے, دیر از اے ہارٹ, یہ مڈل پوائنٹ آپ سمجھ لیں, اس کا ہارٹ ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, وسپر کرتا ہے. اس کے فنکشنز کس طرح, ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی, یعنی وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے ساتھ, یعنی جو دل ہے اس کے ساتھ. تو وہ وسپر کرتا ہے دو چیزوں کی, ایک وہ کرتا ہے ڈیزائرز کی, اور ایک وہ کرتا ہے ڈاؤٹس کی. اس کو وہ کہتے ہیں شبہات ہیں, اور اسے وہ کہتے ہیں شہوات. تو شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ہاؤ اٹ ورکس ایکچولی, اس کا ٹریپ کیا ہے بیسکلی. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی ایک وہ فنکشن, وہ اس پر وسپر کرتا ہے ڈاؤٹس کو اور ڈیزائرس کو. تو دنیا کی جتنی بھی ٹرائلز ہیں اپارٹ فرام ایکسیلنس, جتنے بھی آزمائشیں ہیں, وہ بنیادی طور پہ آپ ان کو دو اس میں تقسیم کر سکتے ہیں. انسان کے لیے جو ٹیسٹ ہے بیسکلی وہ ایک شہوات کا, ایک ڈیزائرس کا, اور ایک اس کے ڈاؤٹس کا. اچھا, نہ صرف وہ یہ کرتا ہے بلکہ وہ سب سے پہلے دل کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, دین اٹ ایکچولی پیوز
the wrong way for him. इंसान इन्फ्लुएंस हुआ है डिज़ायर से, वो एक डिज़ायर को पूरा करना चाहता है, उसका दिल जो है उसके अंदर एक उमंग और एक शहवत ने जन्म लिया है. अब उसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसको इन्फ्लुएंस करता है, जब दिल उस पर उसके लिए रेडी हो जाता है, आमादा हो जाता है, फिर वो उसको बताता है, उसको सजेस्ट करता है कि हाउ यू कैन अचीव दिस एज वेल. इट पेव्स द वे फॉर हिम एज वेल. अच्छा, फिर इंसान क्या करता है कि जब इंसान उस पर चलना शुरू कर देता है तो फिर वो क्या करता है कि वो मुख्तलिफ ट्रैप्स लगाता है मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि कि इंसान किसी तरीके से क्या करे, इससे बच ना सके. मुख्तलिफ जगहों पे मसाइद. इसीलिए आप देखें बुक का नाम क्या है, इगासतुल लहफान. इगासतुल लहफान, इगासत मतलब मदद. मदद किसकी? ईगर बंदे की. बहुत ईगर जो परेशान या गरीब बंदा है, जो बहुत परेशान कुन आदमी है, उसके लिए उसकी मदद किससे? मिन मसाइद शैतान, शैतान की चालों से, ट्रैप्स से, डेविल्स के ट्रैप्स, डेविल के ट्रैप्स से. अब वो कहते हैं कि इंसान को या तो दो चीज़ों पे मजबूर करता है, या तो वो बुराई पे कायम रखता है. अगर इंसान बुराई पे कायम ना रह सके, यानी इंसान अगर अपने आप को बचा ले, तो फिर वो दूसरा हरबा क्या इस्तेमाल करता है, वो कहता है कि चलो अगर मैं इसको बुराई में नहीं कंटिन्यू करवा सका, तो मैं इससे जो तौफीक है नेक काम की, वो मैं उससे किसी तरीके से दूर कर दूं. यानी अगर मैं इसको बुराई नहीं करवा सका, तो कम से कम मैं इसको अच्छाई ना करवा सकूं, अच्छाई से रोक दूं इसको. सॉरी. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो डिजायर्स और शहवात, ये डाउट्स जो हैं, ये विस्पर करता रहता है, इंसान को मोटिवेट करता है कि चीज़ को फुलफिल करे. इंसान क्या करता है, और फिर इंसान को वेज सजेस्ट करता है, देखो ये भी तरीका है, इस तरह कर सकते हो, इस तरह कर सकते हो. अगर तो इंसान उसके अंदर फंस जाए तो वेल एंड गुड, उसको सस्टेन करता है, मजीद क्राफ्ट लाता रहता है, मजीद चीज़ें उसके अंदर लेके चलता है. लेकिन जब इंसान अगर बच जाए, तो फिर वो कहता है चलो अगर ये अपने गुनाहों में नहीं पड़ रहा, तो अब मैं करता हूँ किसी तरीके से इससे जो है वो, मिसाल के तौर पे अगर इंसान को उसने किसी मुश्किल में पहुंचाया, अगर इंसान सब्र नहीं कर सकता, अगर मैं इंसान से सब्र नहीं करवा सका, तो कम से कम मैं उसे सब्र से रुकवा नहीं सकता, तो कम से कम मैं उसे शुक्र ना करवाऊँ. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. तो वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर वो वर्क करता है. तो इमाम ने कईम कहते हैं कि ही विस्पर्स इन द हार्ट डिज़ायर्स, डाउट्स, he paves the wrong way and lays traps for it. If he is unable to entrap him, he distracts him and stops him from good. So this is actually how it works. तो ये शैतान का ये बेसिकली उनकी मुकदमे के अंदर उन्होंने ये बातें की हैं. तो the purpose is all के सारी चीज़ों से उनकी ये बेसिकली ये चीज़ को क्लैरिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो दिल है वो जो है ना बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है. इट्स अ कॉन्शियस थिंग, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल. और चूंकि ये इस तरह का है, इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ये शैतान को ख़तरा भी सबसे ज़्यादा ट्रैप का वो इसी दिल के लिए. एंड इट वर्क्स एंड इट परफेक्टली बेज. और फिर आगे अगले चैप्टर्स के अंदर वो मुख्तलिफ तरीके से शैतान किस तरीके से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है, हाउ इट एक्चुअली पेव्स द वेज, उसके बारे में डिटेल्स वो बताते हैं. तो इनिशियल चैप्टर्स के अंदर वो सारे दिल के मामलात हैं, उनकी चीज़ें डिस्कस करते हैं. इस पर अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डिस्कस कीजिए. जी जी. बस यही है असल में. अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमाम इब्न क़य्यिम की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो क्लासिकल मुस्लिम अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली दिल की है. तो अकल जो है उसका काम सिर्फ परसेप्शन है, उसका काम सिर्फ इदराक है, उसका काम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन असल बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी फंक्शन ऑफ द हार्ट है. तो बेसिकली जो दिल है वो बेसिकली ये कॉग्निशन आप समझ लें, ये ज़्यादा आसान वर्ड और बेस्ट वर्ड है कि दिल का काम सिर्फ कॉग्निशन है. लेकिन असल जो काम है प्रोसेसिंग का, जैसे कुरान मजीद में आप देखें ना, वहुम कुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा, उनके दिल ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते. तो जो बेसिक जो प्राइमरी फंक्शंस है ना, वो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वो बेसिकली दिल का है. बल्कि इमाम इब्न क़य्यिम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अक़ल है इटसेल्फ वो भी प्रोसेसर और फंक्शन ऑफ द हार्ट है, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ द माइंड. तो फंक्शन ऑफ द माइंड तो बाद में न्यूरो साइंस वाले ने आके किया ना कि वी सी दी, वो जो हम न्यूरॉन्स या पता नहीं क्या क्या ट्रांसमिटर्स हैं वो हम देखते हैं, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, दैट्स हाउ. बट लेकिन क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ये है, और इसके ऊपर ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है. इवन अल-ग़ज़ाली, इमाम ग़ज़ाली और जैसे दूसरे स्कूल्स ऑफ थॉट के लोग हैं वो भी इसी चीज़ पर एग्री करते हैं. एग्जैक्टली एग्जैक्टली.
یہ اصل میں یہی بات ہے، اسی لیے امام ابن قیم کی جو فلسفہ ہے اس سے کچھ فلاسفرز ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، اور اگین وہ یہ کیوں انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈفرینٹ ہے، مطلب کیونکہ ان کے نزدیک سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کے دل کا معاملہ ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں بہرحال کچھ اسکالرز جو ہیں کلاسیکل اسکالرز ان سے ڈس ایگری، ہاں تو وہ ہے دل کا فنکشن، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، آپ نے باقاعدہ دل کی طرف اشارہ کیا، تو اس کے اندر بھی جو تعلق ہے، تو وہ بیسکلی یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری بیسکلی پرائمرلی جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہیں دل سے. باقی ایک پورا ایک ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں، عقل اٹ سیلف کیا ہے، اینڈ از اٹ دا فنکشن آف دا مائنڈ اور از دا فنکشن آف دا ہارٹ اینڈ ہاؤ اٹ ورکس. اس پہ علماء نے اسکالرس نے کتابیں لکھی ہیں، ابن قیم کا بھی اپنا پورا اسکول آف تھاٹ ہے اس پر، امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کا، غزالی وغیرہ کا بھی اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. سو دے ہیو نمبر آف ویریشنز ان دیئر. تو آپ میں اس میں کچھ ڈسکشن، اگر کوئی اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے، اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اور یو وڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ، تو انشاءاللہ، ادروائز ہم ٹائپس آف دا ہارٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹائپس آف دا ہارٹ، دل کے جو ہیں مختلف ٹائپس ہیں. سو تین دلوں کی انہوں نے، امام ابن قیم نے تین قسمیں بنائی ہیں دل کی، اور آگے میں آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ صحابہ کے ہاں بیسکلی 4 قسمیں تھیں، بٹ اگین اٹس سم ہاؤ اگر آپ اس کو سمرائز کریں وہ 3 ہی بنتی ہیں مینلی. اچھا، دل بٹ سیلف جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائپس آف دا ہارٹ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی ڈفرینٹ قسم کا دل ہے، یعنی اس کا تعلق فزیکل اس کی یا نیچر کے ساتھ نہیں، اٹس بیسکلی دا فنکشن کے ساتھ ہے، کہ دل کے مختلف فنکشن جو ہے وہ اس کی مختلف اس کی نیچر کو یعنی وہ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، یا اس کی بیسکلی کنڈیشن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو ہارٹ جو ہے، جو آپ کا دل ہے، ہارٹ، اس کی 3 اقسام بنائی ہیں. انہوں نے کہا جو پہلی قسم ہے دل کی وہ ہے اے ساؤنڈ ہارٹ، اور یہ قرآنک ٹرمینالوجیز امام ابن قیم نے یوز کی ہیں، جسے قلب سلیم کہتے ہیں. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن جب انسان کو نہ مال فائدہ دے گا، نہ اس کے بیٹے فائدہ دیں گے. الا من اتى الله، مگر وہ شخص جو آیا اس حالت میں بقلب سلیم، وہ دل قلب سلیم کو ساتھ لے کے آیا. یعنی قلب سلیم از وڈ بی دا آپ کا ایک گولڈن ٹکٹ ہے جو اس دن نجات کا انسان کا باعث بنے گا. اب قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ جو قلب سلیم بیسکلی ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہیں، اسکالرز نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. قلب سلیم بیسکلی کسے کہتے ہیں؟ تو قلب سلیم بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم ایک بیسکلی یہ سلیم ہے. عام طور پہ ویسے مختلف چیزیں، آپ کو پتہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کا، مختلف طریقوں سے ڈیفینیشنز کی جاتی ہیں. عربوں کے ہاں ایک خاص طریقہ، ایک بڑا معروف طریقہ ہے ڈیفائن کرنے کا، مطلب مختلف طریقے معروف ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ الاشیاء تعرف الاشیاء باضدادها، کہ جو چیزیں ہیں دے آر نون بائی دیئر اپوزیشن. چیزوں کو آپ نے اگر سمجھنا ہے، ان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، تو اف یو نو دی اپوزٹ آف دیٹ یو کین ایکچولی ڈیفائن دیٹ تھنگ ایز ویل. ایک ون آف دا ویز، آبویسلی ناٹ آل دا ٹائمس، کہ بعض اوقات کچھ چیزوں کو آپ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ اس کی اپوزٹ جو اسٹیٹ ہے آپ اسے کہہ دیں. آپ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک فیٹ مین کو جو یا پتلے آدمی کو آپ ڈیفائن کریں، تو آپ وہ کہیں گے جی ایک پتلا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ مثال کے طور پہ موٹا نہ ہو، جس کا جو ہے نا پیٹ نہ نکلا ہو. مطلب آپ ایک موٹے آدمی کو ڈسکرائب کر رہے ہیں ایک پتلے آدمی کو بتانے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے ساؤنڈ ہارٹ جو سلیم ہارٹ ہے، وہ کہتے ہیں سلیم بیسکلی کہتے ہیں، سلیم کہتے ہیں وہ صحیح سلامت، اور وہ سلیم وہ ہوتا ہے جو کہ مریض کے اپوزٹ ہوتا ہے. تو ہر وہ دل جو مریض نہیں ہے وہ بیسیکلی قلب سلیم ہے، یہ مریض کے اپوزٹ ہے. دس ہاؤ وی ایکچولی ڈیفائنز. اٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. کیسے؟ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اس کی کیریکٹرسٹکس پہ اس کی کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں. تو ہارٹ ساؤنڈس جو ہے نا، ساؤنڈ ہارٹ جو ہے وہ سلیم. دوسرا وہ کہتے ہیں قلب المیت، جیسے القلب المیت، دا ڈیڈ ہارٹ. اور تیسرا وہ کہتے ہیں وہ القلب السقیم، جو کہ ڈیزیزڈ ہارٹ. سقیم کہتے ہیں بیمار، مریض کو. تو یہ 3 اقسام ہیں جو امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، کہ 3 دلوں کی 3 سٹیٹس ہیں، 3 کنڈیشنز ہیں، 3 حالتیں ہیں. ساؤنڈ ہارٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں a sound heart is the one that is free from. اچھا، یہ بھی ایک بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب آپ کسی چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ چیزوں کو ڈیفائن کرنا مزید مشکل ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے پارٹس جو ہیں، اس کے فنکشنز کو مینشن یا لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اس کے پارٹس کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جی مثال کے طور پہ سائیکالوجی کیا ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. سائیکالوجی کیا ہے؟
یا پھر فلاں چیز کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ چیزیں ہوں وہ سائیکالوجی ہے مثال کے طور پہ. اس کے آپ مختلف جو بیسک پارٹس ہیں، مثلا ہم اس کے اندر ہیومن برین کے اوپر، ہم اس کے بیہیویئر کے اوپر بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے سائیکالوجی کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزوں کو، اس کو فنکشنز کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ بعض اوقات اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. امام ابن قیم نے اسی انداز سے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا. وہ کہتے ہیں کہ اے ساؤنڈ ہارٹ از دا ون دیٹ از فری فرام دا فالوئنگ. جو چیزوں کے اندر جو ان چیزوں سے فری ہوگا وہ ہم اس کو ساؤنڈ ہارٹ کہیں گے. دا فرسٹ ون از ایوری ڈیزائر دیٹ سیکس ٹو ڈس اوبے اللہ. ہر وہ شہوت، ہر وہ انٹرسٹ، ہر وہ ول، ہر وہ ڈیزائر جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے پر ابھارے. جو دل اس سے اگر پاک ہے وہ قلب سلیم. دیٹ از فری فرام ایوری ڈیزائر دیٹ سیکس ٹو ڈس اوبے اللہ. اٹ از دا ہارٹ وچ از فری فرام ایوری ڈاؤٹ دیٹ سیکس ٹو ڈینائی ہیم. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا انکار ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو خبر، جو اللہ کی بات ہے اس کا انکار ہے. اللہ کی بات کا انکار یا اللہ کا انکار، یا پھر جو چیز اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے اس کی طرف جو چیز لے کے آئے، ان چیزوں سے جو چیز پاک ہوگا وہ ساؤنڈ ہارٹ ہے. اینڈ دین ہی سیز ایوری فیلنگ دیٹ سیکس ٹو پارٹنر ہم. ہر یہ ساؤنڈ ہارٹ وہ ہے جو کہ پاک ہو ہر اس فیلنگ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک پر ابھارے. آپ کو پتہ ہے جو دل کے ہیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. ایک ہے اعمال الجوارح اور ایک ہے اعمال القلوب. اعمال الجوارح کہتے ہیں جو انسان کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، ان کے ایکشنز ہوتے ہیں. اور ایک اعمال القلوب ہوتے ہیں، ایکشنز آف دا ہارٹ. ایکشنز آف دا ہارٹ کون سے ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از دی ایکشن آف دا ہارٹ. یہ فنکشنز آف دا ہارٹ کیا ہو سکتے ہیں اسپیسیفکلی؟ خیالات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. فنکشنز کیا ہے؟ ہارٹ کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دل کیا کرتا ہے؟ نہیں وہ تو فزیکل اس کے ہوگے. فیلنگس، محبت یعنی لو از ایکچولی دا فنکشن آف دا ہارٹ، اٹس این ایکشن آف دا ہارٹ نا. غصہ، بغض اور عداوت یہ کیا ہے؟ اٹس اے فنکشن آف دا، اٹس دی ایکشن آف دا ہارٹ. ٹھیک ہے. کسی سے محبت کرنا، کسی سے غصہ رکھنا، کسی کے بارے میں بغض اور عداوت رکھنا، اور اسی طریقے سے نفاق ہو گیا، ایمان ہو گیا، توکل کرنا، اعتماد کرنا، ٹرسٹ کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ دیز آر نون ایز دی ایکشنز آف دا ہارٹ، اعمال القلوب. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر عمل جو ہے انسان کا دلی اعمال جو ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کر دینا. یعنی اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی دشمنی اللہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، وہ ابغض للہ جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا. جو کام وہ کرتا ہے، جس کے جتنے ایکشنز ہیں وہ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے. تو اٹ از فری فرام ایوری فیلنگ دیٹ سیکس ٹو پارٹنر ہم. یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے اوپر توکل، اللہ ہی پر انسان کا سارا اعتماد ہو تو وہ قلب سلیم ہے. سکھا دیتا ہے ایگزیکٹلی. And all it requires is realization of truth to accept and to submit itself. To accept it and to, sorry, isme ek mistake hai. All it requires is realization of truth to accept it and to submit itself to it. تو کہتے ہیں کہ sound heart وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی صرف اس کو حق ایک دفعہ سمجھ آ جائے تو وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. جیسے ہی اس کو پتہ چل گیا، جیسے اس کے، جسے کہتے ہیں نا اس کا دل نے دیکھ لیا ہمیں، اور ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. تو ساؤنڈ ہارٹ ہے، اس کو ایکسیپٹنس کے لیے صرف ریئلائزیشن کی ضرورت ہے. صرف ریئلائز ہو جائے، جیسے اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ ریئلائز کرے کہ یہ واقعی ٹروتھ ہے تو اس کو وہ فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کو وہ ڈینائی نہیں کرتا، اس کو وہ کنفرنٹ نہیں کرتا، اس کو وہ ہیزیٹیٹ نہیں کرتا اس کو کنفرنٹ کرنا. یعنی جیسے بھی حق ملتا ہے، جہاں سے ملتا ہے، وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا تعلق صرف ادراک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو سچائی ریئلائز ہوتی ہے وہ اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ایسے ہیں ان کے سامنے آپ حق پریزنٹ کر لیں تو آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں مانتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی مرضی آپ اچھا آرگیومنٹ پر، جتنی مرضی قرآنی آیات احادیث سنا دیں، ڈیٹیل آرگیومنٹس کر لیں، وہ نہیں مانتے نا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر جیسے لوگ ہوتے ہیں، صدیق ہوتے ہیں، کہ جن کو صرف ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک ان کو پوائنٹر چاہیے ہوتا ہے، and then they accept that and submit to it. تو بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ all it requires is realization of truth to accept it
and to submit itself to it. تو دل جو ہے قلب سلیم حق کو جیسے ہی پہچانتا ہے فوراً اس کو قبول بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا مطیع اور فرمانبردار کر لیتا ہے. تو this is what this is, a sound heart. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ a dead heart. وہ کیسا ہے؟ یہ بڑا زبردست ہے, یہ بڑی اچھا, یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ بک ہے, اینڈ اٹس ویری ویری. اور ابن قیم جو ہیں, ہی واز ایکچولی اے ویری, جیسے کہتے ہیں ادیب بھی تھے بہت عربک میں نا, تو عربک لٹریچر بھی بڑا اچھا تھا ان کے, کئی آپ نے دیکھے ان کے وہ بھی ہیں, کئی ان کے نا پوئمز بھی ہیں. تو بہرحال میں نے گندی سی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی, میں آپ کو دکھاتا ہوں, ان کی کچھ کوٹیشنز آپ کو پڑھاتا ہوں. کہتے ہیں a dead heart is the heart that which does not recognize its Lord. It is the heart which does not live by his pleasure and command. جو اللہ تعالیٰ کو نہ ریکگنائز کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا کے اوپر چلتا ہے, نہ اس کو فالو کرتا ہے. which lives by its desires and its will. جو صرف اپنی شہوت کے اور اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے درست ہے اس کو فالو کرتا ہے, جو جس طرح جو اس کی چاہت ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے. یہ ڈیڈ ہارٹس کی انڈیکیشن ہے. اچھا, which lives by its desire and will. Its کا مطلب ہے itself, its own desire and will. تو کہتے ہیں کہ بیوٹیفل کوٹس کہتے ہیں کہ a dead heart is the one which is led by its will, guided by its desire, driven by ignorance and ridden by heedlessness. مطلب بڑے انٹرسٹنگ وے میں اس کہتے ہیں a dead heart is the one which is led by its will, guided by its desire, driven by ignorance and ridden by heedlessness. جو صرف اپنی مرضی جو ہے اس کو اپنا امام بناتا ہے, اپنی شہوت جو ہے وہ اس کا گائیڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو اس کی جو ڈرائیو, اس کا جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ اگنورنس ہوتی ہے, اور وہ جس کے اوپر چل کے سفاری کر رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہیڈلیسنس ہوتی ہے اور غفلت ہوتی ہے. So this is how it says. And then he says, it is dedicated in attaining world and intoxicated in fulfilling its desire. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ meeting such people is contaminant, living with them is toxic and sitting with them is damnation. تو کہتے ہیں جو ایسا بندے ہیں جن کے دل جو ہیں وہ مردہ ہیں, he says meeting such people is contaminant, اور living with them is toxic and sitting with them is damnation. تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قسم کا آپ جو ان کے ساتھ انٹریکشنز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, یہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ انسان کی سوائے ہلاکی کے اور بربادی کے اور کچھ نہیں. So that's what he says in his book الاغاثۃ اللہفان من مصائد الشیطان. اچھا, تو دو چیزیں ہیں. تو اب تک ہم نے دو دلوں کی بات کی, ایک زندہ دل اور ایک مردہ دل. تو آپ دیکھیں اس کے فنکشنز کی بات کریں, جس کے اندر یہ کام ہو تو وہ برا ہے. آگے چلتے ہیں, کہتا ہے کہ a diseased heart. The third type is, وہ کہتے ہیں کہ diseased heart, جو کہ القلب السقیم, یعنی جو مرض ہے, جس کے اندر جو بیمار ہے, مریض ہے. وہ کیسا ہے؟ The heart is the one, a diseased heart is the one that is alive yet diseased. زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مرض ہوتا ہے, یعنی ایمان بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ نفاق اور کفر بھی ہوتی ہے. It is volatile and becomes the one by which it is dominated. ہوتا کیا ہے کہ بہت کانسٹنٹلی چینج ہوتا رہتا ہے, کبھی ایمان کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی کفر کی طرف چلا جاتا ہے. بیسیکلی ہماری کنڈیشن عام طور پہ, ٹھیک ہے. ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے, اور ایک وقت میں انسان اپنی شہوت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو کبھی اس طرف ہوتا ہے, کبھی وہ اس طرف ہوتا ہے. تو کبھی وہ قلب سلیم بن جاتا ہے, اور کبھی دا ڈیڈ ہارٹ بن جاتا ہے. تو جو چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے, اس پہ جو ایسپیکٹ ڈومیننٹ ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. It has what brings life to it, love of Allah, belief in Him, sincerity for Him and trust in Him. It also entertains that which causes disease and the death, like love for desires, eagerness to attain what it likes, and weak pride and etc. All these things. اور پھر وہ کہتے ہیں the diseased heart is tested by two callers. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے اوپر اللہ کے دو کالز آتی ہیں اس کو. A caller that calls towards al-ajila. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ورڈ عاجلہ بھی استعمال کیا ہے. اینڈ دا کالر دیٹ کالس ٹورڈز الآخرہ. تو ایک طرف اس کو دنیا کھینچ رہی ہوتی ہے اور ایک طرف اس کو دین اور آخرت کھینچ رہی ہوتی ہے, اور وہ بیچارہ انہی کے درمیان پھنسا ہوتا ہے, کبھی اس طرف کبھی اس طرف. تو جب کبھی کچھ اسٹیٹس اور کنڈیشنز کے اندر وہ اس کے اوپر جو بھی اسٹیٹ غالب ہوتی ہے وہ دل اسی کی طرف ہو جاتا ہے, انکلائن ہو جاتا ہے. تو دس از دا تھرڈ ہارٹ جو کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے مینشن کیا. اچھا, اس سے پہلے کہ آگے ہم حدیث کی طرف جائیں, اس میں کوئی اب تک 3 ٹائپس جو ہیں اس پہ کوئی ڈسکشن اور سم کامنٹ اور سم تھنگ دیٹ یو تھنک وی نیڈ ٹو ڈسکس اور کلیریفائی؟ جی, یہی
اور دل کے درمیان یہ پوری میں آپ کے جتنے وہ تھا اس میں لفظ ہارٹ کی جگہ بار بار مائنڈ لگا رہا ہوں. ہاں مائنڈ لگاتا. اچھا. آئی فاؤنڈ دی سیم تھنگ کہ ڈیزیزڈ ہارٹ ڈیزیزڈ مائنڈ. The mind that loves for desires, the mind that اچھا. تو میرا کوشچن یہ بیسک ٹو فلاسفیز ہے آرگومنٹ کہ whether it is the heart or is it the mind. دیکھیے جی ایگزیکٹلی the قرآنک the اسلامک اسکرپچر اور اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے اس ایکسپلیسٹ، وہ ایکسپلیسٹ اس معنی میں ہے کلیئرلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ہر جگہ قرآن وہ ہارٹ کی بات کرتا ہے. قرآن مجید نے کسی جگہ بھی اور حدیث میں کسی جگہ بھی عقل کو ایز اے انڈیویجول تھنگ نہیں پریزنٹ کیا گیا کہ اٹ ہیز سم تھنگ دیٹ از ڈن، بلکہ اٹ سیلف عقل جو ہے اس کو فنکشن کے طور پہ پریزنٹ کیا قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھیں، اور یہ فرق ہے بیسکلی امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی انڈرسٹینڈنگ میں. اس لیے میں نے کہا نا ابن قیم's انڈرسٹینڈنگ، یہ ابن قیم کی انڈرسٹینڈنگ ہے. فار ہم ایکچولی دی انٹلیکٹ اور ریزننگ، جس کو ہم ریزن کہتے ہیں، انٹلیکٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے کہ انٹلیکٹ کہنا چاہیے یا ریزن کہنا چاہیے، بٹ اگین ریزننگ جو ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کے نزدیک اٹس اے فنکشن آف دا ہارٹ، اٹس ناٹ دا فنکشن آف مائنڈ. ٹھیک ہے، اب وہ مائنڈ کیا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. ٹھیک ہے نا، مائنڈ کا کیا فنکشن ہے، دیٹس اٹ. تو امام ابن قیم کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر کسی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے عقل کو ایز اے ناؤن نہیں یوز کیا، بلکہ ایز اے فنکشن، ایز اے ورب یوز کیا. ہم لا یعقلون، وہ نہیں عقل کرتے. ہم تو اس کو عقل کرتے کہہ دیتے ہیں نا، لیکن بیسکلی اٹس اے پروسیس، اٹس اے فنکشن. اٹس ناٹ این انڈیویجول، اٹس ناٹ سم تھنگ اٹ سیلف. جیسے ہم کہتے ہیں نا دل تو اٹ سیلف کوئی چیز ہے، تو اس طرح مائنڈ اور عقل بھی کوئی چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عقل ایک فنکشن، ایک عمل ہے، اور وہ عمل کس کا ہوگا؟ کسی نہ کسی پروسیس جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے نا. مطلب میرا پروسیس ہے، میرا عمل، تو وہ کس کا عمل ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دل کا عمل ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو مائنڈ کو اٹ سیلف وہ انڈیویجویلٹی نہیں دیتے. فلاسفرز آن دی ادر ہینڈ جس کے اندر پرانے آئی تھنک ابن سینا اور فارابی جیسے لوگ موجود ہیں، دے ایکچولی گیو مائنڈ دی، ابن سینا بھی دیتے ہیں، آئی تھنک رازی بھی دیتے ہیں. دے آر آل دا پیپل ہو گیو اٹ دی انڈیویجویلٹی. وہ کہتے ہیں عقل اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. لیکن یہ جو ابن تیمیہ کا جو اسکول ہے وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ اینی تھنگ ان دا قرآن اور دا حدیث وچ گیوز اٹ این آئیڈینٹی. قرآن مجید اور حدیثوں میں جدھر بھی استعمال ہوا ایز اے فنکشن یوز ہوا ہے، تو اٹس اے پروسیس. بل یہ ایک فلسافیکل ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہے کہ العقل جو ہے ابن تیمیہ نے عقل کو، ان پہ ابن تیمیہ نے خود بہت لمبا کام کیا. ان کی ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں، ان کی 7-8 جلدوں پر ہے، درء تعارض العقل والنقل، کہ جو عقل اور نقل ٹرانسمیشن میں جب اختلاف ہوتا ہے تو کس طریقے سے وہ چیز کرتی ہے. اس کے اوپر پھر وہ 8-7-9 جلدوں کے اوپر انہوں نے پھر فلاسفرز جو ہیں ان کی پورے ڈیبیٹس ڈسکشن کی ہے. پھر لوگوں نے اس پہ پھر آگے PhD کے تھیسز لکھے ہیں کہ ابن تیمیہ کا جو کانسیپٹ آف عقل وہ کیا. تو ایک بہت بڑی یہ بارل ٹینشن ہے. تو اگین بس سمپل سی بات ہے، قرآن اور حدیث کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو قرآن اور حدیث ایٹ لیسٹ بائی فیس ویلیو اگر ہم بات کریں تو اٹ سمپلی ٹاکس اباؤٹ دا ہارٹ. قرآن مجید میں یہ جتنی چیزیں مینشن کی ہیں ساری احادیث کے اندر اسی طرح کی چیزیں دل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، عقل کے ساتھ، یہ مائنڈ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں ذرا حدیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس پوری فلسفی کی بنیاد اور بیس ہے، اور یہ حدیث بہت اسٹرانگ ہے. اس پہ آپ 1-2 گھنٹے کا میں نے ایک دفعہ لیکچر دیا تھا. یہ پوری حدیث بہت مضبوط ہے اور ہمارے ٹائمز کے لیے. اس کو بیان کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ فتنوں کے چیپٹر میں بہت ایکسپرٹ ہیں، جو یعنی ہی از نون کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس کو فتنوں کے بارے میں، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے بارے میں بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ یعنی اللہ کے رسول نے گائیڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اس کا ملکہ دیا ہوا تھا. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. آپ نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب، جو فتنے ہیں وہ انسان کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں. ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کا جو اصل جو جگہ ہے، جو محل ہے نا، وہ دل ہے. علی القلوب، دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. کالحصیر عودا عودا، کس طرح پیش کیے جاتے ہیں؟ آپ نے ریڈ میٹ، آپ نے جو میٹ دیکھا کبھی، میٹرس کس طریقے سے اس کو جو ہے نا سیا جاتا ہے، ایک پائل کے اوپر ایک پائل. آپ نے دیکھا یہ جو ہوتا ہے یہ چٹائی ہوتی ہے، چٹائی کے اندر پوری لمبی لمبی وہ دھاریں ہوتی ہیں نا، وہ پہلے ایسے سیتے ہیں، پھر اس کو پھر سیدھا سیتے ہیں، پھر اس طرح کر کے، یعنی اس طرح باکس کی شکل کے ایک دوسرے کے اوپر
گانٹھ کی صورت میں پوری آپ کو ایک میٹ بنایا جاتا ہے. یہ جو صفیں ہوتی ہیں ہماری, یا ایون آپ دیکھ لیں کہ پلاسٹک کے میٹس ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ایسے چھوٹی چھوٹی ایک لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں, ان کو ملا کے وہ تو کل حصیر, یہ ایک ریڈ میٹ ووون عودن عودا اسٹک بائی اسٹک, جیسے چھوٹی چھوٹی اسٹکس ہوتی ہیں نا, دھاریں ہوتی ہیں, ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر باندھ کر کے آپ وہ کرتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا. اب اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ, جو دلوں کے اوپر جو فتنے اور آزمائشیں ہیں. اب وہ فتنے کون سے ہیں؟ وہ دو ہیں, ڈیزائرز اور ڈاؤٹس. ابن قیم آگے جا کے بتاتے ہیں کہ دو فتنے ہیں, ڈیزائرز اور ڈاؤٹس, وہ دل پہ وسپر کیے جاتے ہیں. اور بڑی یہ فنکشن وہ اسی لیے, اب آپ دیکھیں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. شیخ محمد حسان بہت بڑے عالم دین ہیں, میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے کافی چیزیں. مصر کے عالم دین ابھی بھی حیات ہیں. وہ مثال دیتے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے, انہوں نے اس پہ باقاعدہ ان کا لیکچر بھی ہے ایک پہ. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی فرض کریں, کوئی آپ مووی دیکھ لیں مثال کے طور پہ, کوئی امیج ہے, یا پھر آپ کوئی گانا سن لیں, آپ کے کان میں پڑ جاتا ہے, تو آپ بڑی دیر بعد بھی وہ آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے. امیج جو ہے, اگر کوئی بہت ایکسپلیسٹ امیج آپ کو نظر آ جائے, کسی عورت کی یا فیمیل کی, یا کوئی ایسی امیج آ جائے نظر, تو وہ آپ کے دل کے اوپر, وہ آپ کو جو ہے نا بار بار اس کی, ایون آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھیں, اس کے بعد آپ منہ ادھر کر لیں تو یو کین ایزیلی ریکال دیٹ امیج ایز ویل. آپ کے ذہن میں وہ ایک قسم کی امپرنٹ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس کی مثال یہی ہے کہ یہ بیسکلی فتن چونکہ دل پر ہوتے ہیں, اسی لیے انسان کے دل پہ یعنی امپرنٹ ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہمارے سب کانشیس میں, ہم کانشیس مائنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں, اور وہ بار بار ہم ریکال کرتے ہیں, تو ہمارے بار بار امیج ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا, جیسے کہ ریڈ میٹ جو ہے موو کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر, ایسے ایسے کر کے فتنے انسان کے دل پر پھینکے جاتے ہیں. فأی قلب اشربها, جو دل اس کو پی لے, جو ایکسیپٹ کر لے ان ڈاؤٹس کو یا ڈیزائرس کو, ان کو ایکسیپٹ کر لے, پی لے, نکتت فیہ نکتۃ سودا, تو اس پر ایک بلیک ہارٹ بلیک جو ہے نا ڈاٹ لگ جاتا ہے. جو بھی فتنہ, جو بھی ٹرائل یا ڈاؤٹ یا جو ڈیزائر دل کو پریزنٹ کرتا ہے اور دل اس کو قبول کر لیتا ہے, تو دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا, اور جو دل اس کو نگیٹ کرتا ہے, اس کو ریپیل کرتا ہے, نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء, اس پر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ, یہاں تک کہ دل جتنے بھی ہیں وہ دو قسم کے ہو جاتے ہیں. عَلَى أَبْيَض, سفید دل, کیونکہ وائٹ ڈاٹ جو ریپیل کرتے ہیں فتنوں کو, ڈیزائرز اور ڈاؤٹس کو. ڈاؤٹس آتے ہیں دل میں, انسان کی ڈیزائرز بھی آتی ہے, لیکن وہ کانسٹنٹلی ان اسٹرگل ہے, فائٹنگ, کانسٹنٹلی اگین فائٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں میں نے نہیں کرنا, میں نے یہ نہیں کرنا. ڈاؤٹس بھی آ رہے ہیں, نہیں obviously it's doubtful but I have to be assured of it and like this, ٹھیک ہے نا. تو اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ مثل الصفا, ایک سفید پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا پتھر, فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض, وہ ایسا پتھر اور ایسا صاف دل ہوتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہوتے ہیں تو تب اس کو, اس دل کو جو ہے نا کوئی نقصان نہیں. یعنی ایک سفید ڈاٹ لگتا ہے, ایک اور لگتا ہے, لگتا وہ بالکل سفید ایک مضبوط چٹان کی طرح بن جاتا ہے, اور پھر اس کو دنیا کا کوئی بھی فتنہ اور آزمائش جب تک قیامت تک اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا. والآخر, اور دوسرا کیا ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے, اسود, بلیک, کالا سیاہ ہو جاتا ہے, مربادن, ایسا جو کہ ڈسٹ کلر ہوتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلکوزی مجخیہ, ایسا برتن جو الٹا ہوا ہوتا ہے, جس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال سکتے آپ. الٹا کسی برتن کو کر دیں, اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا کرے گی؟ گر جائے گی نا. لا یعرف معروفا, حالت یہ ہوتی ہے کہ کالا سیاہ ہو کے ڈسٹ ہو جاتا ہے. لا یعرف معروفا, نہ وہ اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے, پہچانتا ہے. ولا ینکر منکرا, نہ کوئی برائی کو برا سمجھتے ہوئے اس کو نگیٹ کرتا ہے. یعنی ایک کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے انسان کے دل پر کہ حق اور باطل جو ہے, اچھائیاں بھی جو ہیں وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ برائی ہے, اور برائی بھی ایسے ہو جاتی ہے, بالکل ایک نیوٹرل سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو انسان کو فوراً گلٹ ہوتی ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے دیکھے جو سیریل کلرز ہوتے ہیں, یعنی ایک بندے سے کوئی کسی کو تکلیف, کوئی زور سے کوئی چیز لگ جائے, مثلا آپ میں سے اگر کوئی لگ جائے گی تو آپ کو بہت دیر تک ریگریٹ, بے شک غلطی سے لگ جائے, لیکن آپ کبھی غور کریں کہ سیریل کلرز ہوتے ہیں, when they kill, تو ان کو کوئی گلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا, مطلب وہ کرتے رہتے ہیں, مطلب ان کو وہ, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کانشیسلی وہ, اس کی عقل تو یہی کہے گی ان کو یہ
بری ہے، لیکن لا يعرف معروفا ولا ينکر، یعنی اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. الا ما اشرب من هواه، صرف ان کو کیا چیز افیکٹ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے اس کے دل میں، جو ان کی پسند ہوتی ہے. یعنی وہ پسند کی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کرتے کرتے حالت یہ آ جاتی ہے کہ اچھی اور اچھائی اور برائی کا جو تمیز ہے وہ انسان کے ختم ہو جاتی ہے، یا انسان کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. برائی کا مطلب لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گلٹ فیل نہیں ہوتی، برائی کرنے کے بعد گلٹ فیل نہیں ہوتی، اور اچھائی کرنے کے بعد خوشی نہیں ہوتی. اچھا جی اصل میں یہ ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا یہ کانسیپٹ جو ایتھکس ہے، یہ مورالٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ریلیٹیو ہے یا پھر یہ آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یا نان مسلمز ہیں خاص طور پہ، ان کے نزدیک ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے کہ یعنی سوسائٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتی ہے مورل ویلیوز کو، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایتھوس کیا ہے ہمارے. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کرتے. تو جیسے ہیں وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہوگا. تو ان کے نزدیک شراب از اے نارم بیکاز اٹ از ویری کامن، نو ون ایکچولی ڈینائز دیٹ. لیکن یہی کمیونٹی ایک وقت آیا تھا جب یہ لوگ اسی کو برا سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ایجز اینڈ ٹائمز تھنگز ایوالو. ایک وقت تھا جب سلیوری جو تھی وہ انیویٹیبل سیگمنٹ تھی سوسائٹی کا، یہاں تک ان کے اپنے فلاسفرز کہتے تھے کہ سلیوری جو ہے وہ اسینشیل ہے سروائیول آف دا سوسائٹی ایز ویل. بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں ان کی یہ باتیں ہیں موجود ہیں. لیکن آج سلیوری کے کانسیپٹ سمجھتے ہوئے دے جسٹ لائک ہیو کہ یار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی وقت تھا جب کچھ سوسائٹیز کے اندر جس طریقے سے مائنر کے ساتھ جو میرج کی بات ہوتی تھی تو وہ بھی، تو ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اگر مثال کے طور پہ آپ امریکہ بھی چلے جائیں گے تو آپ کو وہی ڈسکسٹنگ فیلنگ ہوگی شراب سے جو آپ کو یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کی تو آپ وہ چیز نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز ڈفرینٹ ہے. تو یہ اچھی ہے. اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر، دینی معاشرے کے اندر آپ رہیں یا بیسک کمیونٹی، اس کا یہ انفلوئنس ہوتا ہے. جب اچھائی بہت کامن ہو جاتی ہے نا تو اچھائی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب برائی کامن ہو جاتی ہے پھر برائی کرنا آسان ہوتی ہے. تو شیطان پھر وہاں سے بینیفٹ لیتا ہے. تو بیسکلی دیٹس دا پوائنٹ. تو اس پوری کانسیپٹ کے اندر یہ اصل میں پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کو ہر اعتبار سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ فتنے یا ڈاؤٹس نہیں آتے، ڈاؤٹس بھی آتے ہیں، ڈیزائرز بھی آتے ہیں، لیکن اگین جو ریزسٹ کرتا ہے وہ بچتا ہے. جو ریزسٹ کرتا ہے تو ریزسٹنس ضروری ہے. کچھ لوگ ایکسیپٹنس کو بہت زیادہ کرتے ہیں، یار لیٹ اس ایکسیپٹ. جیسے سیٹنسٹ ہیں، اب ایون ہمارے ہاں ویسے ڈاؤٹس کے بارے میں یہ رویہ ہے، لیکن ڈیزائرس کے بارے میں یہ عام طور پہ رویہ کم پایا جائے. ڈاؤٹس کے بارے میں رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار اف سم تھنگ از اوکے، ریزنگ اے کوشچن از گڈ. اچھا، ریزنگ اے کوشچن ایک ون ایسپیکٹ سے تو بہت گڈ اچھا ہے، لیکن دوسرے ایسپیکٹ سے کہ اگر آپ ٹو بی آنیسٹ یہ بھی کوشچن کرنا شروع کر دیں گے نا خدا ہے کہ نہیں ہے، یعنی ایون اپنی بارے میں کہ ایون اف آئی ایم اے لیگل چائلڈ اور ناٹ، اور ڈو آئی ایون ایگزسٹ، ڈو آئی ہیو اے جینڈر ایز ویل. تو جب آپ اس پہ کوشچن شروع کر دیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ اس کو بھی ڈینائی کر بیٹھیں گے. تو یہی ہوتا ہے نا، آپ ایون اپنی جینڈر اورینٹیشن کے بارے میں بھی اب لوگ جو تھرڈ ویو آف فیمنزم کے اندر یہ بھی ہے کہ وائی ڈو یو ایون ٹاک اباؤٹ، کہ یعنی کیا یہ ساری چیزیں وہ آ جاتی ہیں. تو ایک تو ہم یہاں تک تو کرتے ہیں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار لیٹس ٹاک اباؤٹ. اچھا اگر کوئی ہے مطلب اس کی بات تو سنوں وہ کہتا کیا. ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے پھر وہ بات شروع ہوتی ہے اور انسان پھر کنفیوز ہو جاتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا اس چیز کو. کہ مثلا اگر مجھے کوئی چیز، میں آپ کو پرسنل بات بتاتا ہوں کہ ایتھیسٹک جو آج کل سائنٹسٹ جو ریسرچز پیش کرتے ہیں اور ایولیوشن کی وہی تھیوری ہے، when you read that to some extent آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ یار اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن ہم کس چیز پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارا تو وہی کہنا الذین یؤمنون بالغیب. تو مومن بیچارہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بار بار اس کو ریزسٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایون دو یہ ہے ٹھیک ہے ان کی آبزرویشن ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کو بہتر جانتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو وہ کیسا ہے، مطلب یہ چیزیں انسان کا بلیو. لیکن ایک بندہ کہے کہ نہیں یار نو آئی ہیو ٹو ری تھنک اباؤٹ مائی اوپینین اینڈ بلیو، تو ایک وقت آئے گا وہ اس سے بھی چلا جائے گا. تو ایکسیپٹنس اور ریزسٹنس جو ہے کسی بھی ڈاؤٹ کو، یہ بہت ایک بڑا ایکسیپٹ ہے، اور اس کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ فلاسفرز نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ یور نالج. انفیکٹ نالج اسٹارٹ ہوتی ہے کوشچن سے اور ڈاؤٹ سے. تو اس پہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت اسٹرانگ کرٹیسزم کیا تھا فلاسفرز کے اوپر، خاص طور پہ جو مسلم فلاسفرز تھے ان کے اوپر، کہ وائی ڈو یو تھنک وی نیڈ ٹو ڈاؤٹ. وہ کہتے ہیں ڈاؤٹ فرسٹ کریں. جب تک آپ، وہ کہتے تھے پہلے آپ کیا کریں کہ آپ ڈاؤٹ کریں کہ ریلیجن اس اللہ نہیں ہے. اب جب آپ ڈاؤٹ کریں گے اس کے بعد آپ پروو کریں. جب پروو ہو جائے گا تو تب آپ کا ایمان یقین ہے، ورنہ یقین نہیں ہے. یہ شرک آپ اس ایسپیکٹ سے دیکھ رہی ہیں، بالکل ایسے ہم تو اسی ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ڈاؤٹ کریں اپنے جو ہے نا ڈوگما جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈوگما، اس کو پہلے ڈاؤٹ کریں، ڈاؤٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ثابت کریں. اگر آپ ثابت کر لیں گے تو تب آپ کا ایمان
then now you have a strong relation. لیکن اگر آپ عقل سے ثابت نہیں کر سکے, پروو نہیں, تو علم الکلام کا کانسیپٹ یہ ہے نا, علم الکلام از آل اباؤٹ, علم الکلام جو فلاسفی کے رد میں آیا تھا وہ یہی آیا تھا, بیسکلی یہ وہی کہانی ہے. تو جو نگیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا اسی طرح ڈیزائرز جو ہیں اس کو نگیٹ کرنا, اس کو ریزسٹ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات. اچھا ایک اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں جو ہے کرسچینٹی اور اس طریقے سے کچھ لوگوں کے ہاں جن کو سیٹنسٹ کہتے ہیں آج کل, شیطان کو جو پوجا کرنے والے ہیں, ان کے ہاں یہ ڈیزائرز میں بھی ہے. اچھا یہ ڈیزائرز کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ ایون جو نان مسلم سوسائٹیز ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں, اس کے اندر بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے. یہ دیکھیں جیسے اڈلٹری فار ایگزامپل, اڈلٹری ایون نان مسلمس بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے شادی کر لی ہے تو وی نیڈ ٹو ایکچولی, ہمیں کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ ریلیشن نہیں رکھنا چاہیے فار ایگزامپل. اسی طریقے سے جو پیڈوفیلیا مثال کے طور پہ, جو اس طرح پیڈوفائلز ہوتے ہیں ان کے خلاف ریزسٹنس جو ہے نان مسلمس کے اندر بھی موجود ہے. ایون ایتھیسٹ بھی اس کو, کئی ایتھیسٹ بھی اس کو نیگیٹ کرتے ہیں. ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں کچھ بیسک چیزیں ابھی بھی ڈیزائرس, حالانکہ انسان کا ڈیزائر کہہ رہا ہے لیکن کبھی بھی آپ کو وہ ایون وہ بھی کہیں گے چائلڈ ہے, نہیں آپ کو نہیں کرنا, یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف, رائٹ. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ نکلا جو سیٹنسٹ کا ہے, انہوں نے کہا نو وی نیڈ ٹو امبریس دیٹ, امبریس دیٹ, امبریس یور کارنل ڈیزائرز. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ جو ہے نا جو ہے یہ جو سیٹنسٹ کا جو تھا سب سے بڑا اینٹون لیوے, جو بیسکلی تھا, اب مر گیا, اس کی بیٹی ہے اب اس کی, جس نے چرچ آف سیٹن کو بیسکلی امریکہ کے اندر, اس نے یو ایس اے میں چرچ آف سیٹن کو اسٹیبلش کیا, اور اس نے پھر سیٹنک بائبل لکھی ہے. وہ سیٹنک بائبل بھی میرے پاس پڑھا ہے, پی ڈی ایف میں مل جاتی ہے آپ کو آن لائن نا. تو وہ سیٹنک بائبل اگر آپ پڑھیں نا تو اٹ اسٹارٹس ود, اس کی کہانی یہ ہے. تو وہ بندہ بیسکلی یہ تھا کہ وہ آئی تھنک ہی واز اے میوزیشین اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہی یوز ٹو, وہ چرچ کے بعد نا وہ سیٹرڈے نائٹس ہوتی تھیں تو وہاں پہ وہ نا پلے کیا کرتا تھا. تو وہ کہتا تھا کہ جب ہم میوزک میں پلے کرتا تھا تو وہی لوگ جو چرچ میں آتے تھے میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ پھر نا عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ڈیزائرس کے پیچھے, شراب بھی پی ہوئی ہے, ڈرنکنگ ہے, اور اگلے دن آ کے جناب چرچ کے اندر بیٹھ کے کہتے تھے آئی کنفیس مجھ سے غلطی ہو گئی, اینڈ آئی نیڈ ٹو, وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی کنفیشن کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرواتے تھے. تو کہتے تھے یہ مجھے بڑی چیز کرتی تھی کہ ایک وقت آپ کھل کے سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی آپ کو ریمورس نہیں ہے, کوئی گلٹ نہیں ہے, اور آن دی ادر ہینڈ آپ جو ہے نا گلٹی ہو کے اپنے سارے گناہ معاف کروا جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ دس ہپوکریسی ایکچولی لیڈ می ٹو سے دیٹ کہ امبریس دا کرنل ڈیزائر. ان کو امبریس کرو, یہ ہیومن نیچر ہے, آپ کو پسند آ رہا ہے تو کرو, دیٹس اٹ, ایکسیپٹ کرو کہ جی کچھ نہیں ہے, آپ کا دل چاہ رہا ہے یہ صاف اڈلٹری کرنا, ساری چیزیں اٹ شوڈ بی اوپن اینڈ فورنیکیشن اینڈ آل دیز تھنگس. تو آپ اس کے خلاف گلٹ ہے, اس کو ختم کر دیں. تو سیٹنزم جو ہے, جو سٹانک آج کل جو ایون بائبل ہے اٹ سیلف, وہ اس چیز کو امبریس کرتے. تو اٹس آل اباؤٹ ریزسٹنس. تو ابن قیم کہتے ہیں, یعنی ابن قیم کی فلاسفی بڑے مزے کی ہے. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی سائیکالوجی میں کیا, بٹ آئی تھنک کہ جب آپ کسی چیز کو, ڈیزائر کو ریپیل کرتے ہیں, ریزسٹ کرتے ہیں, تو ابن قیم کی فلاسفی یہ ہے کہ آپ اس پہ کنٹرول کرتے ہیں اور آپ اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ہمارے یہاں عام طور پہ کہتے ہیں جب آپ بہت زیادہ سپریس کرتے ہیں اپنے ڈیزائرس کو تو کیا ہوتا ہے, ایک ایکسپلوژنز ہوتی ہیں نا. وہ جو فرائڈ بھی یہی کہتا تھا نا, فرائڈ کی میں نے تھیوری پڑھی تھی, وہ بھی یہی کہتا ہے, کہتے ہیں ناٹ ٹو مچ سپریس, کہتے ہیں کنٹرول کریں لیکن سپریس بہت نہ کریں. ابن قیم کی فلاسفی یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو پٹ یور سیلف ٹو مچ, کہ جتنا آپ ریزسٹ کریں گے اتنی آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ڈیزائرس کو ریپریس, ڈیزائر سے مراد میری, جی نہیں, اچھا میں تھوڑا سا مکس اپ کر رہی ہیں آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ معاف کرے, کہ انسان کی جو اللہ نے ضروریات رکھی ہیں اس کو انسان نہ پورا کرے. obviously یہ نہیں ہے کانسیپٹ, وہ تو اسلام خود ریلیجن کہتا ہے نا, دین. شادی کا جو کانسیپٹ ہے, اسی طریقے سے ڈرنکنگ کا جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اجازت دی ہے, ہر ڈیزائر کو فلفل کرنے کی. میرے جو ہیں یہ بڑا, یہ اسلام جو ہے وہ ازالے پہ بلیو نہیں کرتا, امالے پہ بلیو. امالہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ اپنی ڈیسیژن کو کنٹرول, یعنی آپ تھوڑا سا وے کوئی ڈفرنٹ دیں, یعنی چینلنگ پہ بلیو کرتا ہے, روکنے پہ بلیو نہیں کرتا. کہ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے فن کرنے کو, کوئی پینے کو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو یہ چیزیں روک دو, باقی ساری آپ کو ہیں. ایک بندہ اپنی ڈیزائرس کو فلفل کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شادی کر لو, ایک نہیں کر سکتے, 2 کر لو, 3 کر لو, 4, ایک پہ نہیں اکتفا, لیکن شادی کرو, ایسے نہیں کرنی اوپنلی. یعنی اسلام جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہتا نہیں ہے کہ سپریس کا مطلب ہے کہ آپ نگیٹ نہ کریں ضروریات. مراد یہ ہے کہ جو انسان, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ شادی شدہ ہے, اس کی 4 شادیاں ہوں گی, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کنٹرول کر سکتا مجھے اپنے آپ کو. تو یہاں پہ پھر کیا کانسیپٹ ہے, شریعت کیا اس سے تقاضا کرتی ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس کرے. اسی طریقے سے ایک خاتون ہے, اس کی شادی شدہ ہے, وہ اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, اسلام یہ اجازت نہیں دیتا اس کو جا کے وہ کیا کرے, وہ اوپن میرج ریلیشن شپ رکھے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ ختم کر کے, مطلب اگین تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ ان چیزوں کو ریزسٹ کریں گے, نگیٹ کریں گے, آپ کنٹرول کر سکتے ہیں.
تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں، میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی بنیادی ضروریات یا بندہ کھانا چھوڑ دے کہ جی میں جتنا کھانا چھوڑنا، لیکن یہ ویسے آپ کو پتہ یہ کرتے ہیں ایون یہ بدھسٹ جو ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو پروو کیا، بدھسٹ اور یہ جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کے یہ جو ہیں ہندو منکس ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھوکے رہ کے دے کنٹرول دیر، اور ایک وقت آتا ہے کہ دے آر جسٹ ایکچولی یہ صحیح کہ ہم ایک ایسی اسٹیٹ میں آ گئے کہ ہم فری آف فوڈ، اور وہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول. مرا کیا توفیق دیتا ہے، نہیں obviously ایگزیکٹلی ہم مسلمانوں کا تو یہ بلیف ایگزیکٹلی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جتنی بھی گناہ کو ریزسٹ کرنا، اس کو ریپیل کرنا، یہ گناہ پہ انسان کو کنٹرول دیتا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف مزید نہیں لے کے جاتا. دس از دی آئیڈیا دیٹ ہی ایکچولی. اچھا، کیٹیگرائزیشن آف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. حذیفہ بن یمان وہ حدیث آپ کو پتہ ہے، ان کی جو حدیث ہے انہی کی اپنی کیٹیگرائزیشن ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ 4 کیٹیگریز ہیں. وہ کہتے ہیں دیر از اے ہارٹ دیٹ از کالڈ دا گلیمنگ ہارٹ، القلب اجرد. یہ انہوں نے اپنی ایک حذیفہ بن یمان کی کیٹیگرائزیشن ہے، یہ ان کا قول ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا تھا میں منافق ہوں. ان کے پاس حضرت عمر آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے منافقوں کے اندر نام نہیں. اصل میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نام بتائے ہوئے تھے، منافقوں کے نام بتائے. حضرت حذیفہ بن یمان تھے، وہ حنظلہ ہیں، وہ نافقہ حنظلہ، وہ حضرت حنظلہ تھے، حضرت ابوبکر تھے. اچھا، گلیمنگ ہارٹ، قلب اجرد، یہ مسلمان کا ہارٹ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ویلڈ ہارٹ، قلب اغلف، جیسے کہ ہے نا قرآن مجید میں کافر کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے جو دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں. ویلڈ ہارٹ. تھرڈ از قلب منکوس، دا ٹرنڈ ہارٹ، الٹے دل. الٹے دل کا مطلب ہے ٹرنڈ اوے. وہ کہتے ہیں یہ منافقوں کے دل ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے گائیڈنس ایکسیپٹ کی، پھر وہ کیا کیا، وہ کفر اور ایمان کی طرف لے کے آئے. اور چوتھا وہ کہتے ہیں جو کہ ایسا دل جس کے اندر دونوں مادے، وولٹائل ہارٹ ہے. تو امام ابن قیم نے بیسکلی ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا، اور 1 2 اور 3. تو یہ بیسکلی 1 2 اور 3 امام ابن قیم کے ہاں ان دونوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے یہ 4 دلوں کی اقسام بیان کی. مریض، قلب مریض، جس کے اندر ایمان بھی ہے اور جس کے اندر برائی بھی ہے. تو اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. یہ ہمارے ہاں عام طور پہ بہت سے اسکولز آف تھاٹ نے یہاں پہ غلطی کھائی ہے، اور آپ کو بتاؤں اس سے بڑا عقیدے کا ایک بڑا مسئلہ سمجھ آتا ہے. اور وہ عقیدے کا یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے جو خوارج ہیں، جو خارجی اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس سے ہمارا جو فرق ہی یہ ہے وہ اس چیز کا ہے. ان کے نزدیک ایک دل کے اندر یا تو وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ برا ہوتا ہے، یا وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے، یا وہ مومن ہے یا وہ مشرک ہے. ان کے نزدیک ایک ہی دل کے اندر کفر اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے، توحید اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارا مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا جو مین سٹریم اسکول آف تھاٹ کا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ایک دل کے اندر بغض بھی اللہ تعالیٰ کی بھی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کی محبت، دوسری محبت بھی ہو سکتی ہے. قرآن مجید میں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر مومن مشرک ہوتے. تو بیسکلی یہ والا دل ہے جس کے اندر برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. تو برائی اور اچھائی ایک دل میں اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یا انسان کے اوپر فیصلہ ہوگا. اگر برائی زیادہ ہوگی تو آبویسلی ہم اس کو برا کہیں گے، اور اگر اچھائی زیادہ ہوگی تو وہ اچھائی یہ کریں گے. یہ نیچرل اور یہ بڑی فطری سی بات ہے. تو لیکن ہمارے ہاں 2-3 اسکول آف تھاٹ ایسے تھے جنہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، اور ان کے نزدیک ایک بندہ اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ کافر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ دا ہارٹ، مومن ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ بہت ایک ایکسٹریمسٹ ہیں. تو بہرحال یہ 4 دل کی انہوں نے اقسام بتائی ہے. تو اس چیپٹر کے اندر بیسکلی انہوں نے دل کی 4 قسمیں بیان کی. تو اب آپ کو اس کے اندر کوئی چیز، کوئی کویسچن ہے، تھوڑے سے فلسافیکل بھی ہے، تھوڑا سا ڈسکشن بھی اس میں زیادہ تھی. اینی ویز ٹائم کم تھا تو اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکے. آپ لوگوں کا اس میں کوئی کویسچنز ہوں اب تک تو پلیز ڈسکس کریں. تو یہ چیپٹر ہے امام ابن قیم نے پہلا چیپٹر جو اغاثۃ اللہفان کا ہے، اس کے اندر انہوں نے ٹائپس آف دا ہارٹ بتائی ہے. پھر اب آگے جا کے بتائیں گے کہ کس طرح مختلف دلوں کے اوپر کس طرح شیطان حملہ کرتا ہے، ہاؤ اٹ ایکچولی یعنی ٹریپس اٹ، اینڈ کس طریقے سے جو مریض قلب ہے اس کو ہم کس طریقے سے اچھا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے دلوں کو پختہ کر سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں فتنوں سے. وہ پوری انہوں نے اس پر پھر آگے مزید اگلے چیپٹرز میں ڈسکشن کی ہے. 2-3 باتیں امپورٹنٹ بات یہ اصل میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ پوری اس کی تھیوری کہ ڈیزائرس سے لڑنے کے لیے پھر کیا، ڈاؤٹس سے بچنے کے لیے کیا طریقے، وہ سارے انہوں نے پھر طریقے اور اس پر ڈسکشنز کی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.